تو جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت بیان فرمائی. یعنی اس ایک مبارک سفر میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، رفیق تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ سب انسانوں سے شکوہ فرمایا. ایک جہاد کے موقع پر جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، خود ہی انکار نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی جا کر ایسی باتیں کرتے تھے کہ تاکہ یہ مسلمان بزدل ہو جائیں، کیونکہ منافقین کا اصل کام اور اصل مقصد تو کفار کو فائدہ پہنچانا تھا، نہ کہ مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کی مدد کر چکے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا، یعنی ہجرت کے موقع پر. ثانی اثنین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے دوسرے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ساتھیوں میں سے دوسرے حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں رفیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی اور صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم مت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تو اس سفر میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو روایات میں آتا ہے کہ جب غار میں داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں اندر داخل کیا اور ادھر ادھر پاؤں کو پھیرا کہ کہیں اندر کوئی کانٹا وغیرہ کوئی موذی جانور نہ ہو. جب پاؤں سے تسلی نہ ہوئی تو پھر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور جتنے بھی سوراخ تھے وہ سارے بند کیے. اب ایک سوراخ باقی تھا، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا کہ کہیں اس سوراخ سے کوئی موذی جانور نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اسی سوراخ سے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا تھا، بعض روایات میں سانپ کا ذکر آتا ہے، بعض میں بچھو کا، کہ سانپ نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا. لیکن تکلیف کی وجہ سے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. یعنی اس وقت جان جانے کا بھی خطرہ تھا، بچھو تھا یا سانپ تھا، جو بھی تھا، لیکن جان جانے کا بھی خطرہ تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور سکون کا خیال رکھا. تو ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی کہ گویا کہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل قرار دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منہ پر ٹوکا کہ خاموش ہو جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں، میں کیا میرے سارے خاندان کی نیکیاں بھی اگر ملا دی جائیں تو ان 3 راتوں کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتی. تو میں کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو سکتا ہوں؟ تو بہرحال 3 راتیں گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے.